السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے، مَن یقولُ، جو کہتے تھے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر یعنی آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ نہیں ایمان لانے والے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی، یعنی آخرت کا دن، یعنی ان کو پتہ ہے کہ جو وہ دنیا میں بیج بو رہے ہیں ان کو آخرت میں اس کا پھل ملنا ہے، یا اس کی، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر بھی۔ آخر کا دن یعنی دی ڈے آف ججمنٹ، جب اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو، مومنوں کو ان کے نامہ اعمال دیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا کام کیے ہیں، کتنے نیکی کیے، کتنے گناہ کے کام کیے ہیں۔ لیکن لاسٹ پہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ہوں، اور وہ نہیں بمؤمنین، ایمان لانے والے، یعنی کہ وہ صرف اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، ان کا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ یعنی کہ جب کسی کا دل مومن نہیں ہے تو وہ کیسے خود مومن ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ وہ صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں مانتے اس بات کو، اور ان کا اس بات پر ارادہ پختہ بھی نہیں ہوتا کہ کہ ہم ایمان لائیں۔ ان کا دل ہی نہیں کرتا ایمان لانے کا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ دنیاوی معاملات میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ان کا بالکل بھی دل نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے جو ہدایت کا ذریعہ وہ چھین لیتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں جب وہ اپنے آپ کا محاسبہ ہی نہیں کرتے؟ ان آیات سے ہم اپنے آپ کا بھی محاسبہ کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ سے لے کر اب تک جتنا پڑھا ہے، ہم نے کتنے گروہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ جو کافر تھے، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا تھا، جن پر اللہ رب العزت کا غصہ تھا، یعنی کہ وہ شریعت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرے متقی لوگ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، اور انعام کن لوگوں پر کیا تھا؟ جنہوں نے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک پر یقین رکھا، اور ایمان بالغیب یعنی کہ ہر وہ چیز جو ان کی آنکھوں سے اوجھل تھی اس پر بھی وہ ایمان لے کر آئے، انہوں نے نماز قائم کی سنت کے طریقے پر۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات رکھے ہیں۔ اور جو تھرڈ گروہ ہے وہ تھا منافقین کا گروہ، اور جن کے بارے میں ہم اب ذکر کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو صرف اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ان کی زبان اور ان کے دل میں تضاد ہے۔ جبکہ ایمان لانے کے لیے اس بات کا شرط ہونا ضروری ہے کہ ان کے دل اور زبان میں مطابقت ہو، ہم آہنگی ہو، کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ لیکن ان کی زبانیں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ جہالت کی نشانی ہے۔ دل اور زبان کے فرق کو منافقت کہتے ہیں، تبھی تو وہ لوگ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقت کا لقب دیا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ دین کے معاملے میں، دوستی کے معاملے میں، ہر معاملے میں اگر ہماری زبان اور ہمارا دل ہی ایک نہ ہو تو اس میں ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ منافق لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر زبان سے اقرار کر دیں گے کہ ہم ایمان لائے، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ صرف اپنے سامنے لوگوں کو جو ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں ان کو بے وقوف بنا دیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے راز تک جانتے ہیں، تو پھر وہ کیسے لوگوں کی نیت نہ جانے؟ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اسی لیے ہمیں ایمان کے یا اپنے اسلام کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، اپنے دل، زبان اور اپنے دماغ کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم ان میں سے کس کیٹیگری میں ہیں۔ ہم خالص کافر کی کیٹیگری میں ہیں یا خالص مومن
جو بہت پرہیزگار اللہ کے نیک بندے ہیں، یا ان منافقت میں، ان منافق لوگوں میں ہم شامل ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے، ان کو کسی بات کا علم نہیں، کوئی شعور نہیں ان کو۔ یعنی اللہ کو دھوکہ دینا مطلب کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور۔ یعنی نہ صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اب صرف اللہ کو نہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے، دل میں ان کے کچھ اور زبان میں کچھ اور، ان کے دل ہی مخلص نہیں، دل ہی مومن نہیں، تو وہ کیوں کر اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہیں؟ اور وہ کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں؟ اسلام کا اظہار کر کے، صرف ظاہری طور پر، اور اپنے کفر کو چھپا کر۔ یعنی ان کا دل کفر پر ہی آمادہ ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اقرار کریں صرف اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود غلطی پہ ہیں۔ وہ سمجھتے کہ ہم ان کو دھوکہ دے دیں گے تو ہم بچ جائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے آغاز سے 13 سال تک مکہ میں رہے، تو وہاں پہ کچھ کافر لوگ بھی تھے، کچھ مومن بھی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، جو مومن لوگ تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو کچھ عرصہ کے بعد جنگ بدر ہوئی، تو مسلمانوں کو واضح کامیابی ہوئی، ان کے ہاتھ مال و اسباب لگا، وہ طاقتور ہو گئے۔ اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے دل اسلام کے مخالف تھے، وہ صرف اور صرف دنیاوی محبت میں گرفتار تھے، اور وہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات کی غرض سے تھے، ان کی خواہشات دنیاوی تھی، ان کو ایمان سے کوئی سروکار نہیں تھی، ان کی تمام خواہشات صرف دنیاوی تھی، اور وہ دنیا پرست تھے۔ لیکن وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ مسلمانوں کو اب تو واضح کامیابی ہوئی ہے، ان کے پاس تو سپر پاور آ گئی ہے، وہ طاقتور ہو گئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی زبانوں سے اظہار کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ چلو ہم مسلمانوں کے سامنے چلو کہہ دیں گے، ان کو کیا پتہ لگے گا، لیکن وہ خود کو دھوکہ دے رہے تھے۔ وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنی جانوں کو، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو یا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بربادی، تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ وہ مطلب پرست قوم تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سنت کے تمام طریقوں سے، اللہ رب العزت کے احکامات سے، قرآن حدیث سے کوئی غرض نہیں تھی، ان کو صرف مال و دولت کی حوث تھی، ان کے دل دنیاوی مال و دولت کے زیر اثر تھے، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے تھے، کتنا بڑا گناہ کریں، اپنے لیے خود تباہی کریں، اپنے لیے گھرے کھود رہے ہیں خود، اور نہ ہی وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کہ وہ اس دنیا میں رہ کے، مومنوں کے ساتھ رہ کے جو وہ عمل کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے، وہ اس بات سے بے خبر تھے۔ وما یشعرون، اور ان کو کوئی شعور نہیں تھا، اور وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ جب کوئی کسی کے لیے گھرا کھودتا ہے تو خود اس میں گر جاتا ہے، یعنی وہ خود کو نقصان دے رہے تھے، ایمان والوں کو یا اللہ رب العزت کو کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں دے رہے تھے، وہ اپنے آپ کو ہی گمراہی کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ جو شخص بھی غلط کام کرتا ہے نا، تو اس کا نور بصیرت چھین لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے کول اور فیل سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے اندر تضاد ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اور کون سی بیماری ہوتی ہے؟ نفاق کی بیماری۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرضٌ، بیماری ان کے دلوں میں ہے، فزادہم اللہ، پس بڑھا دی اللہ رب العزت نے ان کی مرضاً، بیماری، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ان لوگوں کے دلوں میں کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی، شک کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، ان کے دل بھر چکے ہیں اس بیماری سے، لیکن وہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں کر رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کی اس بیماری کو مزید بڑھا دیا، یعنی ان کو ڈھیل دی کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں۔
ایک تو ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بھری پڑی ہے، وہ دنیا کی مال و اسباب کے زیر اثر ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے ایمان کے بارے میں شک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس بیماری کو، شک کی، منافقت کی بیماری کو مزید بڑھا دیا، ان کو اتنی ڈھیل دی کہ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیماری کو کم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہماری بیماری وہیں سے کنٹرول ہو جائے اور ہم صحت مند ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، انہوں نے کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں کیا کہ وہ ٹھیک ہو سکیں یا ان کی جو بیماری ہے دلوں کے اندر نفاق کی، شک کی، وہ دور ہو سکے، لیکن یہ اپنی بیماری کو مزید بڑھاوا دیتے رہے اور وہ شک کرتے رہے مسلمانوں پر، ان کے ایمان لانے پر، اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے تھے، تباہی گمراہی کے راستے پر وہ چل پڑے تھے۔ پھر جب انہوں نے مسلمانوں اور ایمان والوں یا اللہ رب العزت کے سامنے بس دکھاوا کیا کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کی زبانیں صرف اقرار کر رہی تھی، دل ان کے مطمئن نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس بیماری کو مزید بڑھا دیا، کیونکہ جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اگر ان کے دلوں میں بیماری تھی تو ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ اپنی اس بیماری کو دور کریں۔ دیکھیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں، قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے، احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ ان سب سے دور تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ان دنیاوی معاملات کی طرف رکھا تھا، دین کی طرف سے وہ کوسوں دور تھے، اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب تھا، پینفل، ان کے لیے بہت دردناک عذاب تھا۔ کس وجہ سے؟ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ان کے نفاق، منافقت، شک کی بیماری کی وجہ سے۔ ان کے کون سا جھوٹ کی وجہ سے؟ وہ جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے سے قاصر تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ صرف اقرار کرے تھے اپنی زبانوں سے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، لا تفسدوا، نہ تم فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما، سوائے اس کے نہیں، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا، اور جس وقت، قیلا، ان سے کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا ایمان لائے لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ وہ اللہ پر ایمان لانے کو بے وقوفی کہہ رہے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنی محنت سے ہم نے کمایا ہے تو ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، تو وہ اس بات کو بے وقوفی سمجھتے، وہ یہ بھی نہیں سمجھنے سے قاصر تھے کہ ان کو اس بات کا کتنا 70 گنا زیادہ اجر ملے گا، لیکن وہ صرف دنیاوی معاملات میں تھے، دنیا کی کوئی چیز ہو اس پہ خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ کنجوس بن جاتے ہیں، اور وہ اس کو بے وقوفی کہہ رہے تھے کہ ہماری دکان پہ بھی کوئی گاہک آ کے بیٹھا ہے تو ہم اس کو چھوڑ کے ہم نماز پڑھنے چلے جائیں، وہ اس کو ایمان لانے کو بے وقوفی کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ خود بے وقوف تھے، جو ایمان نہیں لا رہے تھے، جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جو زکوٰۃ صدقہ خیرات نہیں کر رہے تھے، وہ خود گمراہ کے راستے پہ تھے، اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہم السفہاء، اور یہ وہی بے وقوف ہیں، جو کسی کو بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے۔ پھر جب ان کو کسی نئے کام کی طرف بلایا جاتا ہے نا کہ آؤ ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھو یا تم بھی اللہ کی راہ میں دو، تو آگے سے وہ ایمان والوں کو ہی باتیں سناتے ہیں، ان کو آگے سے منافقت کا طعنہ دیتے ہیں کہ آئے بڑے تم نماز پڑھنے والے، خود 2-4 نمازیں پڑھ لیں تو کیا اب ہمیں سکھاؤ گے کہ نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ کیونکہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا وہ خود پسند ہوتے ہیں، یعنی وہ صرف لوگوں میں خامیاں نکال سکتے ہیں، وہ مسلمانوں میں خامیاں نکالتے تھے، ان کو بیوقوف کہتے تھے، اور وہ خود کیا کہہ رہے تھے، ان کو خود نہیں پتہ تھا کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں، آگے ان کے لیے کتنے دردناک عذاب ہیں۔
اور جو وہ یہ کام جو فساد پھیلاتے پھر رہے تھے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ جو منافق ہوتے ہیں وہ دین سے جاہل ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس ہدایت علمی ہوتا ہے نہ ہدایت عملی ہوتا ہے۔ وہ بس یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں نمبر 1 پہ آ جائیں، امیر ترین بندے بن جائیں، وہ ڈگری ہولڈر ہو جائیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دین کے کسی معاملے میں آگے بڑھانے سے روکتے تھے۔ وہ دین یا اسلام کے کسی معاملے میں کیا تھے؟ زیرو۔ اور وہ خود کو اپنے آپ کو اس بات سے دور رکھ رہے تھے کہ وہ دھوکے میں ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں گے، ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے دیں گے، ہم جھوٹ بول دیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ وہی بیوقوف تھے، وہ اصلاح کرنے والے نہیں تھے، بگاڑ پیدا کرنے والے تھے، زمین میں فساد کرنے والے تھے، مسلمانوں کو نیک کاموں سے روکنے والے تھے۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے، منافقت سے دور رہنے کی ہدایت دے۔